بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 51 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک حکایت پڑھیں گے جس کا عنوان ہے لا تتقی من نباح الکلب الا بکثرۃ خبزۃ تلقی الیہ۔ عبارت دیکھ لیں۔ جلس المہدی هو ابن المنصور ثالث خلفاء بنی العباس مولده سنة 27 و100 وكان ملكه 10 سنين وشهرا ونصفا ومات في سنة 69 و100 وعاش 43 سنة وصلى عليه ولده هارون الرشيد جلوسا عاما فدخل عليه رجل وبيده منديل فيه نعل فقال يا أمير المؤمنين هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهديتها لك فأخذها منه وقبلها ووضعها على عينيه وأعطاه 10,000 درهم فلما خرج قال لجلسائه ما ترون إني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها فضلا عن أن يكون قد لبسها ولو كذبناه لقال للناس أتيت أمير المؤمنين بنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها علي وكان من يصدقه أكثر ممن يكذبه إذ كان من شأن العامة الميل إلى أشكالها والنصرة للضعيف على القوي وإن كان ظالما فاشترينا لسانه وقبلنا هديجته وصدقنا قوله وكان الذي أرجح وأنجح۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تم کتے کے بھونکنے سے نہیں بچ سکتے مگر ایک روٹی کے ٹکڑے کے ساتھ جو تم اس کی طرف ڈالو گے۔ مہدی بیٹھا اور یہ منصور کا بیٹا تھا، بنو عباس کے خلفاء میں سے تیسرا خلیفہ تھا۔ اس کی ولادت 127 ہجری میں ہوئی اور اس کی بادشاہت 10 سال اور 1.5 مہینہ رہی، اور اس کا انتقال 169 ہجری میں ہوا اور یہ 43 سال تک یہ زندہ رہا، اور اس کی نماز جنازہ اس کے بیٹے ہارون الرشید نے پڑھائی تھی۔ یہ مہدی بیٹھا ہوا تھا، ایک عمومی مجلس میں اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس کے اندر جوتے تھے۔ اس نے کہا امیر المومنین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، میں اس کو آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ مہدی نے ان جوتوں کو لے لیا اس شخص سے اور اس کو بوسہ دیا اور اس کو اپنی آنکھوں پر لگایا اور اس شخص کو 10,000 درہم دیے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو مہدی نے اپنے بیٹھے ہوئے رفقا سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوتوں کو نہیں دیکھا، چاہے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہو، اور اگر ہم اس شخص کو جھٹلا دیتے تو یہ لوگوں کو کہتا کہ میں امیر المومنین کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لے کر آیا تھا، انہوں نے ان جوتوں کو مجھ پر واپس لوٹا دیا، اور وہ لوگ جو اس کی تصدیق کرتے وہ زیادہ ہوتے ان لوگوں سے جو اس کو جھٹلاتے۔ اس لیے کہ عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کی طرف میلان رکھتے ہیں اور کمزور کی مدد پر تیار رہتے ہیں قوی کے خلاف، اگرچہ کمزور ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے اس کی زبان کو خرید لیا اور ہم نے اس کے ہدیے کو قبول کر لیا اور ہم نے اس کی بات کی تصدیق کی، اور یہ کام جو ہم نے کیا ہے یہی زیادہ مناسب اور زیادہ کامیابی دینے والا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے لا تتقی۔ اتقا یتقی اتقاء، باب اس کا افتعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بچنا اور محفوظ رہنا۔ اس کے بعد اگلے لفظ دیکھیں نباح، نباح ینباح نباحن، کتے کا بھونکنا، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں کسرا، کسرا ٹکڑے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع کسرن آتی ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے تلقی، القا یلقی القا، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا اور پھینکنا۔ آگے لفظ دیکھیں جلس یجلس جلوس، اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ آگے دیکھیں صلی یصلی، باب اس کا تفعیل آتا ہے اور صلی کا جب صلہ علی آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے جنازہ پڑھانا۔ مندیل، یہ رومال کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع منادیل آتی ہے، اور نال جوتے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع نعال آتی ہے۔ اہدا یہدی اہدا، کسی کو کوئی چیز ہدیہ کرنا، واحد متکلم فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اخذ یاخذ اخذا، لینا پکڑنا، واحد مذکر غائب فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ قبل یقبل تقبیل بوسہ دینا۔ وضع یضع وضعا رکھنا۔ عینی، یہ عین کی تثنیہ ہے، عینان حالت نصبی میں، عینین حالت نصبی اور جری میں جب اضافت کی گئی ضمیر کی طرف تو نون تثنیہ گر گیا۔ آتا یعطی اعطا، کسی کو کوئی چیز دینا۔ لبس یلبس، باب سمع یسمع، کوئی چیز پہننا۔ کذب یکذب تکذیب، باب تفعیل ہے، اس کا معنی جھٹلانا، جمع متکلم کا صیغہ ہے فی الماضی معلوم کا۔ عطایاتی اتیان، کسی کے پاس آنا، واحد متکلم فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ رد یردو، منع کرنا لوٹا دینا، واحد مذکر غائب فی الماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ صدق یصدق تصدیق، باب اس کا تفعیل ہے۔ کذب یکذب تکذیب، اس کا باب بھی تفعیل ہے۔ آگے لفظ دیکھیں اشترینا، اشترا یشتری اشترا، باب اس کا افتعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز خریدنا۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں ارجح وانجح، رجح یرجح رجحانا، جھکنا راجی ہونا، باب فتح یفتح ہے۔ اسی طریقے سے انجح،
نجح ینجحو، نجاحن اس کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا، باب اس کا بھی فتح یفتح ہے۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے عنوان دیکھ لیں۔ عنوان اس کا یہ ہے کہ کتے کے بھونکنے سے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دو یا آپ اس کے ساتھ الجھنا شروع کر دو، بلکہ اس کے بھونکنے سے اور اس کے نقصان پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، تو اس طریقے سے آپ اپنی جان چھڑوا سکتے ہو۔ تو اسی کے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ مہدی، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو بنو عباس کے خلفاء تھے اس میں یہ تیسرا خلیفہ تھا، باقی اس کا بتایا کہ اس کی پیدائش کب ہوئی ہے اور اسی طریقے سے اس نے کتنے سال حکومت کی ہے، اس کا انتقال کب ہوا، اور یہ بتایا کہ اس کی جو نماز جنازہ ہے یہ ہارون الرشید نے پڑھائی تھی جو اس کا بیٹا تھا، جو اس کے بعد پھر خلیفہ بھی بنا تھا۔ تو مہدی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک عمومی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، مطلب بادشاہ نے دربار لگایا ہوا تھا اور لوگ آ جا رہے تھے۔ تو اسی اثناء میں ایک آدمی آیا اور اس کے پاس ایک رومال تھا، رومال کے اندر جوتے تھے، اور اس نے آگے کیا کہا کہ اے امیر المومنین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو مہدی نے وہ وصول کر لی اور اس کو بوسہ دیا اور اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا احترام کے طور پہ، برکت لینے کے لیے، اور اس شخص کو 10,000 درہم دیے کیونکہ اس نے اتنا قیمتی اس کو ہدیہ دیا تھا۔ اب جب یہ شخص چلا گیا تو مہدی نے اپنے جلساء یعنی جو اس کے رفقا تھے، جو اس کے وزراء وغیرہ تھے، ان سے یہ والی بات کہی، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے یہ جو جس سے جوتے لیے ہیں کیا میں نے اس لیے لیے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں؟ پھر کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے یہ والی بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان جوتوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہو، پہننا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھا تک نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مہدی کو معلوم تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے تو پھر اس سے جوتے کیوں لیے اور اس کو 10,000 درہم کیوں دیے؟ اسی کا جواب پھر آگے مہدی دے رہا ہے کہ دیکھو، اگر ہم اس کی تکذیب کر لیتے اور اگر ہم کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو یہ شخص باہر جا کے لوگوں کو کہتا کہ میں امیر المومنین کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لے کر گیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی اکرام نہیں کیا، ان جوتوں کا احترام نہیں کیا اور وہ جوتے مجھے واپس لوٹا دیے۔ اور لوگ جو اس کی تصدیق کرتے کہ ہاں واقعی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ زیادہ ہوتے بنسبت ان لوگوں کے جو اس شخص کی تکذیب کرتے ہوئے کہتے کہ نہیں تم تو جھوٹ بول رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو۔ وجہ کیا؟ وجہ بتا رہی کہ عام لوگ جو ہیں ان کا جو ملان ہوتا ہے نا وہ اپنے جیسے لوگوں کی طرف ہوتا ہے، اور عام جو لوگ ہیں، پبلک ہے، ان کا جو ملان ہوتا ہے وہ یہ ہے، وہ کمزور کی مدد، نصرت اور حمایت کے لیے تیار رہتے ہیں، کبھی طاقتور کے خلاف، اگرچہ کمزور ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ تو لوگوں کے اندر انصاف پسندی کا مادہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو میں نے صرف اس مقصد کے لیے اس شخص سے میں نے یہ جوتے لے لیے ہیں، تو میں نے اس کی زبان خریدی ہے تاکہ جب یہ باہر جائے گا، باہر جا کے میری تعریف کرے گا تو میری مذمت نہیں کرے گا، لوگوں کے درمیان جو بادشاہ ہے، بادشاہ کا ایک اچھا تاثر جائے گا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ بہت نیک پرور ہے، بہت غریبوں کی مدد کرنے والا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو بادشاہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا احترام کرنے والا ہے۔ تو میں نے اس لیے اس کے ہدیہ قبول کیا اور میں نے اسی لیے اس کی بات کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ والا جو میں نے کام کیا ہے یہ زیادہ مفید ہے اور زیادہ یہ کامیابی والی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو بادشاہ ہے اس کا ایک اچھا تاثر جائے گا۔ تو خلاصہ یہ تھا کہ جو مہدی تھا، مہدی نے اس شخص سے جو جان چھڑائی ہے صرف اس کی زبان خریدی ہے تاکہ اس کے شر سے مجھے نقصان نہ پہنچے، تو اس لیے 10,000 درہم دے کے اس کی زبان کو خرید لیا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات مراحل ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان بعض اوقات ایسی جگہ پر پھنس جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ دے دلا کے ہی اپنی جان چھڑوانی پڑتی ہے۔ تو اس موقع کے اوپر انسان کو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ جو کتا ہے، کتے کے بھونکنے سے ہڈی ڈال کر ہی یا روٹی کا ٹکڑا ڈال کر ہی اپنی جان بچائی جا سکتی ہے۔